میری طرف سے آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توبہ. توبہ کچھ دن کی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ توبہ کچھ دن کی. اور آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت. ہماری مرکزی آیت ہے متی کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت. اور پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو. آمین. میرے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ توبہ کچھ دن کی. اگر ہم دیکھیں توبہ کے بارے میں، اگر میں بیان کروں تو اگر انسانوں کی بات کروں، توبہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ توبہ انسان کے لیے کیوں اتنی ضروری ہے؟ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں تو پاک کلام میں لکھا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم توبہ نہ کرو تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر ہم دوسری آیت دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 9 باب اور 16 آیت، جب فقی فریسیوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، کچھ لوگ، جب خداوند یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کو شفا دی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ یہ سبت کے دن کو نہیں مانتا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ گار انسان کیوں کر ایسے معجزے کرتا ہے. اور ان لوگوں میں آپس میں کیا ہو گیا تھا؟ لڑائی ہونا شروع ہو گئی تھی، مطلب اختلافات ہونا شروع ہو گئے تھے. اگر ہم یوحنا کی انجیل 9 باب کی 30 سے 31 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے، انسان کے لیے توبہ کرنی کیوں اتنی ضروری ہے. یوحنا کی انجیل 9 باب اس کا 30 سے 31 آیت پڑھیں. یوحنا کی انجیل اس کا 9 باب 30 سے 31 آیت پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کے لیے توبہ کرنی کیوں اتنی ضروری ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی. ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. آمین آمین. ادھر کیا لکھا ہے؟ جو جنم کا اندھا تھا اس نے کیا کہا کہ ہم جانتے کہ خدا کیا نہیں کرتا؟ گناہ گاروں کی نہیں سنتا. اسی لیے ہمارے لیے توبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ پہلی بات، توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے. دوسری بات، ہمارے لیے توبہ کرنی کیوں اتنی ضروری ہے؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، جس کو خداوند نے شفا دی تھی وہ کہتا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. میرے دوستو، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو کیا خدا اس کی سنتا ہے؟ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، گناہ گار ہی کیوں نہ، کیا خدا اس کی سنتا ہے؟ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 18 باب دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک وصول لینے والا تھا اور ایک کیا تھا؟ فریسی تھا. فریسی ہیکل میں کھڑا ہو کر یوں کہتا ہے کہ اے خدا، میں اس گناہ گار کی طرح نہیں ہوں، اس وصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں. ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، اپنی آمدنی کا آدھا حصہ بھی کیا دیتا ہوں؟ تیرے حضور دیتا ہوں. لیکن جو گناہ گار تھا وہ باہر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف بھی نہیں اس نے اٹھائی اور اپنا سینہ پیٹ کیا کہتا ہے کہ اے خدا، مجھ گناہ گار پہ کیا کر؟ رحم کر. ادھر خداوند نے کس کی سنی؟ وہ گناہ گار کی سنی. اگر گناہ گار بھی سچے دل سے توبہ کرے تو خدا اس کی کیا کرتا ہے؟ سن لیتا ہے. میرے دوستو، اگر کوئی گناہ گار بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو خدا اس کی بھی کیا کرے گا؟ سن لے گا. اب ہم دیکھیں گے توبہ کا مطلب کیا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے دوستو زبور 119 اس کی 11 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ توبہ کا مطلب کیا ہے. اس میں لکھا ہے، مقدس داؤد کہتا ہے، پس میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں. اگر ہم یوحنا کی انجیل دیکھیں اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت تو ہمیں پتہ چلے گا خدا کیا فرماتے ہیں.
یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 14 آیت تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند خدا کیا فرماتے ہیں۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں۔ یوحنا کی انجیل 5 باب 14 آیت۔ یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی 14، یہاں پر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا۔ آمین۔ بس ادھر کیا لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتا ہے، دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا۔ یہی اصلی توبہ ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ اگر آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں تو ہم کیا توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد میں کیا نہیں کروں گا، گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں کروں گا یا وہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہی یہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ٹاپک ہے، توبہ کچھ دن کی۔ میرے دوستو نیا سال آنے والا ہے، کل نیا سال ہے۔ نئے سال میں بہت سے لوگ توبہ کریں گے، بہت سے لوگ، کوئی کسی چیز سے توبہ کرے گا، کوئی کسی چیز سے توبہ کرے گا، کوئی کسی چیز سے توبہ کرے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں میرا دوست تھا، اس نے توبہ کی تھی، چرچ میں کھڑے ہو کر توبہ کی تھی کہ آج کے بعد میں نشہ نہیں کروں گا۔ لیکن میرے دوستو یہ جو 24 تاریخ گزر کے گئی ہے ہماری، دسمبر 24 تاریخ، اسی شخص نے شراب پی تھی، نشہ کیا تھا، لیکن اس نے توبہ کیا کی تھی کہ میں نشہ نہیں کروں گا۔ یہی ہماری جو آج کا ٹاپک ہے، توبہ کچھ دن کی۔ ہمارے لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن کبھی بھول جاتے ہیں، یا کبھی ان سے توبہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ٹاپک ہے توبہ کچھ دن کی۔ میرے دوستو اگر ہم عبرانیوں کی کتاب دیکھیں، عبرانیوں کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 26 آیت، تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ توبہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ دن کی توبہ کرتے ہیں، یا تو بھول جاتے ہیں، یا تو کسی کے کہنے پر آ جاتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، اور کچھ دن کی توبہ آتی ہے۔ لیکن اگر ہم عبرانیوں کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 26 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کلام مقدس کیا فرماتا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب 10 باب اس کا 26 آیت ہے، آپ پڑھیں۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہتی۔ آمین۔ اگر اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو اس کی معافی نہیں ہے، حق کی پہچان۔ اگر ہم پہلا پطرس دیکھیں تو پہلے پطرس میں مقدس پطرس فرماتے ہیں کہ اسی کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے، شفا پائی ہے، اسی کے مار کھانے سے۔ پھر لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کے گناہ کریں تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر ہم مقدس سلیمان کی بات کریں، دوسری تواریخ کی بات کریں، دوسری تواریخ میں فرماتے مقدس سلیمان، اگر وہ تیرا گناہ کرے، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اگر وہ تیرا گناہ کرے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ بات صحیح ہے، مقدس سلیمان یہ بات صحیح کرتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ لیکن اگر ہم زبور کی کتاب اس کا 48 باب دیکھیں، 48 باب کی 21 آیت، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کیا فرماتا ہے جو بار بار گناہ کرتے ہیں، کیونکہ بے شک گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے جو بار بار گناہ کرتے ہیں۔ زبور کی کتاب 68 باب اس کی 21 آیت پڑھیں۔ 68 باب اس کی 21 آیت۔ اوکے، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ آمین۔ ادھر کیا لکھا ہے کہ جو خداوند اپنے دشمنوں کی اور جو ایک گناہ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، خداوند کی بالدار کھوپڑی کو کیا کرے گا، چیر ڈالے۔ یہ سن لے میرے بھائی، یہ جو کلام یا یہ کلام سنیں گے سن لے، کیونکہ بے شک گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ایک گناہ بار بار کرتا ہے، خدا اس کی بالدار کھوپڑی کو کیا کرے گا، چیر ڈالے گا۔ بے شک گناہ ہو جاتا ہے،
لیکن میرے دوستو ایک گناہ بار بار کرنے سے خدا بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر دیتا ہے۔ اور آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ بھی یہی ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اگر ہم دیکھیں میرے دوستو پھل کیا چیز ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ گے، اگر ہم نے توبہ کی ہے تو توبہ کے موافق ایمان بھی لائیں اور عمل بھی کریں۔ ہمیں توبہ کے موافق ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 10 آیت پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عمل نہیں، توبہ تو کرتا ہے عمل نہیں کرتا، اس کا کیا حال ہوگا۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 10 آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اب درختوں کے جڑ پر کنارہ رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آمین۔ ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ کلہاڑا کہاں پہ رکھا ہے؟ جڑ پر۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں ڈالا جاتا ہے میرے دوستو۔ اور ادھر بھی لکھا ہے پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ ہمیں پھل لانا ہے، اگر ہم نے توبہ کی ہے تو ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ پھل کیا چیز ہے، انسان پھل کیسے لا سکتا ہے، تو ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 13 باب، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پھل کیا ہے اور انسان پھل کیسے لا سکتا ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 13 باب دیکھیں تو ادھر لکھا ہے بیج بونے والے کی تمثیل، بیج بونے والے کی تمثیل۔ جو بیج بونے جاتا ہے، کچھ بیج کہاں پہ گرتا ہے؟ راہ کے کنارے گرتا ہے، کچھ پتھریلی زمین پہ گرتا ہے، کچھ جھاڑیوں میں گرتا ہے، کچھ اچھی زمین پہ گرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ پھل لاتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا، کوئی 30 گنا۔ میرے دوستو یہی بات ہے، پھل ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ خدا کے کلام پہ عمل کر کے۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم پھل لائیں گے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھل نہیں لا سکتے، کیونکہ بیج بونے والا جو بیج بونے گیا تو جو اچھی زمین پر بویا گیا ہے وہ خدا کا کلام ہے بیج، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھل لازمی کیا کریں گے؟ لے کے آئیں گے۔ اور میرے دوستو اگر ہم پاک کلام پہ عمل نہیں کریں گے، بیج بونے والا بیج بونے آئے گا، کیونکہ آج جو ہم بھی یہ خدا کے کلام کا بیج بولے، آپ بھی سن کے عمل لائیں اور پھل لائیں میرے دوستو۔ اگر آپ بھی پھل نہیں لائیں گے تو پاک کلام فرماتا ہے کہ کلاڑا کہاں پہ رکھا ہے؟ جڑ پہ رکھا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے دوستو انسانوں کو بھی درخت بولا گیا ہے، انسان کو بھی درخت بولا گیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ جب مجھ جیسے ہرے بڑے درخت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو تم سوکھے درختوں کے ساتھ کیوں نہ ایسا ہوگا؟ میرے دوستو انسان کو بھی درخت کہا گیا ہے، لکھا ہے کہ کلاڑا جڑ پہ رکھا ہے، جو انسان پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں وقت پورا ہو گیا، خدا کی باشی نزدیک ہے، خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ وقت کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، اور خدا کی باشی نزدیک ہے۔ میرے دوستوں میں توبہ کرنی ہے، کیونکہ وقت کو غنیمت جاننا ہے، کیونکہ دن برے ہیں۔ میرے دوستو ہمارا یہی ٹاپک تھا کہ توبہ کریں، کیونکہ کل 1 تاریخ ہے، بہت سے لوگ توبہ کریں گے، نیا سال ہے، بہت سے لوگ توبہ کریں گے۔ میری یہی دعا ہے اگر توبہ کریں گے تو اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ جب آپ بھول جائیں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ایک گناہ کو بار بار کرتا ہے، میں اس کی بالدار کھوپڑی کو کیا کروں گا؟ چیر ڈالوں گا۔ میرے دوستو توبہ بھی کرنے اور اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ سو پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔